بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار جو چیز ہے وہ سیاست ہے۔ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے بھی بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی آج جب ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرین پر جہانگیر ترین کو دیکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی بالکل نہیں ہوئی کہ جہانگیر ترین اپنے کچھ ایم این ایز اور ایم پی اے ساتھیوں کے ساتھ تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین وہ شخص ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات سے قبل اور 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان کو کرسی اقتدار پر بٹھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور یہ صرف لفظی زور نہیں ہے۔ جہانگیر ترین نے دامے، درمے، سخنے ہر طرح سے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنا وہ کردار ادا کیا کہ شاید پوری تحریک انصاف میں کوئی اور یہ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جہانگیر ترین نے اپنے سرمایے کے ساتھ عمران خان کی بھرپور مہم چلائی۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ٹکٹس دلوانے میں جہانگیر ترین نے اپنے گروپس کو ہر ضلع کی سطح پر منظم کیا، اور یہاں پر رونما ہونے والے چھوٹے موٹے اختلافات پر حاوی رہے، اپنی پسند کے ٹکٹس جاری کروائے۔ کہیں کہیں خال خال کوئی اکا دکا واقعات ایسے بھی ہوئے جہاں ہمیں یہ دیکھنے میں ملا کہ جہانگیر ترین ٹکٹ دلوانے میں ناکام رہے، لیکن مجموعی طور پہ پورے ملک میں جہانگیر ترین کا طوطی بول رہا تھا۔ اور جب الیکشن کے نتائج آئے، جہانگیر ترین نے اپنی پسند کے بندے چن رکھے تھے۔ عمران خان کو کچھ ووٹ مزید درکار تھے تو جہانگیر ترین نے اپنے جہاز کا رخ آزاد منتخب لوگوں کی طرف کر دیا۔ آپ یقین جانیے کہ جہانگیر ترین ایک ایک قومی اور صوبائی حلقے میں گئے، جہاں جہاں سے آزاد امیدوار جیتے تھے ان کے گھروں میں پہنچے، اور بعض جگہوں پر ایک سے زائد مرتبہ گئے، اپنے جہاز پر گئے، اور جیسے کوئی بندہ ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، جیسے کوئی لوڈر مال لوڈ کرتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح جہانگیر ترین نے اپنے جہاز میں باقاعدہ بندے لاد لاد کر اسلام آباد اور لاہور پہنچائے، ان سے ووٹس لیے، جیسے لیے، جس طرح لیے، یہ جہانگیر ترین جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ لیکن عمران خان کے کرسی اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد عمران خان کے منشور کا کوئی ایک پوائنٹ بھی اتنا نمایاں ہو کے سامنے نہیں آیا جتنا یہ والا پوائنٹ آیا کہ میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہوا یہ کہ مختصر عرصے کے بعد 1، 2، 3، 4 پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ جہانگیر ترین کو عمران خان کے ساتھ ڈسٹنس پر جانا پڑا۔ اب یہاں پر جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ڈسٹنس پہ کیا گیا۔ جہانگیر ترین پہلے ملک سے باہر چلے گئے، اب ملک سے واپس آئے، بیرون ملک سے واپس آئے، شوگر اسکینڈل جو 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا چل رہا ہے، اور یہ بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 80 سے زائد شوگر ملیں ہیں پورے پاکستان میں، اور ان شوگر ملوں میں جہانگیر ترین کا نام سب سے زیادہ گونج رہا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے گروپس ہیں، اومنی گروپ کو کون نہیں جانتا۔ سندھ کی جو شوگر ملز ہیں وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ پنجاب کی شوگر ملوں میں شریف برادران کا نام ہے، چودھری شوگر مل کو کون نہیں جانتا، رمضان شوگر مل کو کون نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے نام ہیں جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ہیں، مخدوم خسرو بختیار اور دیگر لوگ پنجاب کے چودھری برادران۔ لیکن جہانگیر ترین نے نہ صرف عدالتوں کی پیشیاں بھگتیں، اب حالیہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 1، 2، 3 ایف آئی آر کاٹی گئیں جہانگیر ترین پر، ان کے بیٹے پر اور ان کے داماد پر۔ ان ساری چیزوں کے بعد آج جہانگیر ترین کا ضبط ٹوٹا ہے، اور میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بیٹھے میں نے یہ ویڈیو دیکھی، جہاں یہ میں نے لائیو کوریج دیکھی، وہاں پہ کچھ سیاسی ورکر بیٹھے کہے مار کے ہنس رہے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہنسنے کی وجہ، تو انہوں نے کہا ہمیں بہت دیر سے اس لمحے کا انتظار تھا، اور ایک نے کہا یہ تو ہونا تھا،
اب مزید بھی کچھ ہوگا۔ یہ کیا ہے جو ہونا تھا اور اب مزید ہوگا؟ یہ ہمارے ملک میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ یہ جہانگیر ترین کا آج میڈیا ٹاک کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا اور تحریک انصاف پر یہ الزامات لگانا کہ میرے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور وہ عمران خان کے قریب بیٹھنے والے کچھ لوگ کروا رہے ہیں، اور آپ اس پر بھی حیران ہوئیے یا خوش ہوئیے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ان کے گواہ کے طور پہ، جو ان کے حمایتی کے طور پہ سامنے آئے ہیں، وہ لوگ 15 سے 20 MNAs MPAs اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے فیصل آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض صاحب، جو پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں تشریف لائے ہیں، اور وہ جہانگیر ترین کی حمایت میں ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں ایک گروپ ایسا ہے جو جہانگیر ترین کا لایا ہوا گروپ ہے اور وہ بڑا مضبوط گروپ ہے، اور اس گروپ نے عمران خان کے قریب بیٹھنے والے گروپ کو للکارا ہے۔ اب یہ اسے آپ تحریک انصاف کی اندرونی سیاست نہ سمجھیے، یہ ساری گفتگو اور یہ سارا منظرنامہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل جو چینج آنے والا ہے، سیاسی تبدیلی ہے، اس کا پتہ دے رہی ہے۔ اس کے پرو یا اگینسٹ جانے کی بجائے ہمیں اس پولیٹیکل سسٹم پر غور کرنا چاہیے۔ جہانگیر ترین نے آج ببانگ دہل کہا ہے کہ میں عمران خان کا دوست ہوں، مجھے دشمن نہ بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اب میں بے نقاب کروں گا ایسے لوگوں کو جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین جیسا ایماندار اور دیانتدار شخص کبھی نہیں ہارے گا، ہم ہمیشہ جیتیں گے، ہر فورم پہ ہماری فتح ہوگی۔ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے اندر بیٹھے ہوئے سازشی لوگ وہ جہانگیر ترین کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ ایک دو دن قبل جہانگیر ترین کے پیپلز پارٹی میں جانے کے رومرز بھی تھے۔ یہ افواہیں دم توڑ گئیں جب جہانگیر ترین نے خود کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں نے تحریک انصاف کو خون اور پسینہ ایک کر کے 10 سال کی محنت کے ساتھ اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہی بات اسکینڈل کی اور کرپشن کی، اس کی انکوائری عدالتیں کریں گی، اور عدالتوں میں جہانگیر ترین پیشی بھگت رہے ہیں۔ اب اس کا اثر عمران خان کی سیاست پر کیا پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو طاقتور ہیں، جو جہانگیر ترین کو پہلے اس ٹریک پر لائے اور انہیں استعمال کیا، اب دوبارہ سے جہانگیر ترین کو مارکیٹ میں ان کیا جا رہا ہے۔ ان کا دوبارہ سے منظر عام پہ آنا اور اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا، یہ بات اس چیز کا اندیا دے رہی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔